السلام علیکم۔ آج ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے امام حسین علیہ السلام پر نوحہ پڑھنا رونا کیا بدعت ہے؟ حسین علیہ السلام پر رونا نوحہ کرنا بدعت ہے؟ ہم جانیں گے محمد علی مرزا کے بیان میں۔ بہترین بیان ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں گے، ویڈیو پوری دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے کمال کی ہونے والی ہے۔ اس روایت کی مجھے سند کا تو نہیں پتا، لیکن یہ روایت تو صحیح ہے کہ الموجم الکبیر طبرانی میں کہ ام سلمہ ہماری ماں کہتی ہیں کہ میں نے حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر جنوں کو نوحہ کرتے سنا ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ویسے وہ نوحہ کے الفاظ ہیں عربی میں، لیکن وہ اردو میں ترجمہ کرنے والوں نے اس کو لکھا ہے روتے ہوئے سنا ہے۔ تو روتے ہوئے صرف رونے کو نوحہ نہیں کہتے ہیں، یعنی انہوں نے تعریف کے ساتھ روئے ہیں، اور ہم نوحے کو بھی برا نہیں سمجھتے کہ اس میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ نوحہ تو بخاری مسلم سے ثابت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، اور ابن عباس کہتے ہیں میرے پیچھے ایک شخص آ کے کھڑا ہوا، اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ رکھی، اور اس نے حضرت عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، اللہ پر رحم فرمائے، آپ کی اسلام کے لیے اتنی خدمات تھیں، آپ روئے عرض پہ ایسے شخص تھے کہ میری خواہش تھی کہ میں آپ کے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں، اور مجھے امید تھی کہ آپ اپنے دو ساتھیوں سے جا ملیں گے، کون؟ رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بارہا یہ سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ کے، اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ آپ کا نام لیا کرتے تھے حضرت ابو بکر کے نام کے ساتھ، تو مجھے امید تھی کہ آپ اپنے ان دو ساتھیوں سے جا ملیں گے۔ تو وہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے۔ اب یہ حضرت علی یعنی تعریفی کلمات میت پہ کہہ رہے ہیں، اور اسی کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ تو بعد میں بھی اگر کوئی روتا ہے تو اس میں کوئی ایسا، حضور تو اپنی زندگی میں روئے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے پاس حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا، وہ چھوٹے بچے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اس سے فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا، اور انہوں نے اسی وقت ہاتھ یوں مار کے، ظاہر فرشتے کا ہاتھ تھا، مجھے سرخ مٹی بھی لا کے دکھائی اس جگہ کی۔ تو یہ حدیث مسند احمد میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ حدیث سیاح میں بھی شیخ البانی نے لی ہے۔ یہ حدیث مولا علی جنگ صفین پہ جاتے ہوئے نینوا مقام پہ جب پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے کہا اسبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو وہ ساتھی کہتے ہیں یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو وہ ظاہر اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوں، حسین ابن علی کی کنیت تھی نا ابو عبداللہ، کہ ابو عبداللہ صبر کرنا۔ پھر انہیں یہ حدیث سنائی، تو نبی علیہ السلام تو اس وقت بھی غمگین تھے۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دوپہر کے وقت حضور کو خواب میں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جو ہے نا وہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، میں صبح سے کربلا میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یعنی یہ تمثیل کے طور پہ تھا، یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے۔ فزیکلی آپ مجھے خواب میں دیکھیں اور صبح آگے مجھے آپ پوچھیں کہ جی آپ خواب میں آئے تھے، مجھے تو نہیں پتا ہوگا۔ یہ ایک ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا ہے جو تمثیل کے طور پہ چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، لہٰذا اس کو کوئی اس طرح کی دلیل نہیں بنائے۔ تو رونے میں نہیں ہے، ہمیں جو اعتراض ہے وہ ہے ماتم کے اوپر، جھولوں کے اوپر، پنجوں کے اوپر آگ پہ ماتم، اور یہ آج کل تو وہ نیا ماتم آیا ہے گولی کے ساتھ ماتم، ٹھیک ہے، کوئلوں پہ ماتم، گھڑے توڑ کے ماتم، زنجیر زنی، یہ ساری بدعات ہیں، ان کا اہل البیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اہل تشیع کے پاس بھی کوئی مضبوط روایت موجود نہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں ان کے جو بڑے مرجع ہیں ایران میں اور عراق کے اندر، اب ایران والے جو خامنائی صاحب ہیں مفتی اعظم ایران، وہ تو ماتم کو صحیح نہیں سمجھتے، اور جو عراق والے ہیں سستانی صاحب، انہوں نے بھی جتنی قیود اور ان کے ساتھ بتایا وہ بھی آلموسٹ کو صحیح نہیں سمجھتے، اور اس طرح کرنے سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ ان کی تعلیمات کو یاد کر کے اگر کوئی آنسو بہاتا ہے تو ثواب کا کام ہے، اس کے بعد پھر وہ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ یہ نہیں کہ جس توحید کی خاطر انہوں نے جان دی ہے اسی توحید کی جان آپ نکال لیں، جنازہ نکالیں اپنے